इस खूबसूरत बज़म को खुशबुए कुरान से मुअत्तर करने के लिए दावत देता हूँ जनाब कारी ज़ियाउर रहमान फारूकी साहब से कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और कुरान की मिठास से, कुरान की खुशबू से इस खूबसूरत प्रोग्राम को मुअत्तर फरमाएं। जनाब कारी मोहम्मद ज़ियाउर रहमान फारूकी साहब, मुदर्रिस जामिया मस्जिद रहमानिया अहले हदीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.
فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. یہ تھے قاری محمد ضیاء الرحمن فاروقی صاحب جو کہ بڑے ہی خوبصورت انداز سے اور لہجہ سے تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے. حضرات قرآن اتنا میٹھا ہے اور اتنی چاشنی والا ہے کہ دنیا کے اندر ابھی تک کوئی ایسی نعمت نہیں ہے رب کی جو جس کی مٹھاس قرآن سے بھی کہیں زیادہ ہو. قرآن سیکھتے سیکھتے قرآن کو سیکھتے سیکھتے لوگوں کی عمریں بیت جاتی ہیں، پھر جا کر انسان جو ہے اتنے خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے. حضرت قاری صاحب تلاوت فرما رہے تھے تو آپ یقین جانیں میرے دل کے اندر بھی اور آپ تمام احباب کے دلوں کے اندر بھی ایسے رس گول رہا تھا کہ جیسے ابھی قرآن نازل ہو رہا ہو. اور یہ صرف سنی سنائی بات نہیں ہے، یقیناً بڑی خوبصورت آواز سے تلاوت ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی، ہم سب کو بھی، ہماری اولادوں کو بھی قرآن اتنی خوبصورت آواز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اتنی خوبصورت آواز سے پڑھنے کے لیے اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کرنے کی بھی توفیق دے دیں. ہم تو اپنے بچوں کو دین کے لیے بہت کم وقف کرتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید علماء اگر یہ بڑے ہو کر عالم بن جائیں گے، قاری بن جائیں گے، مسجد کے مولوی خطیب بن جائیں تو پھر کھائیں گے کہاں سے. تو حضرات اس کی زندہ مثال آپ احباب نے یہ جو حال ہی میں ہمارے عرض وطن پاکستان میں سیلاب آیا تھا جس نے تقریباً 3/4 حصہ، تیسرا حصہ جو ہمارے پاکستان کا ہے سیلاب سے متاثر کیا. اگر آپ دیکھیں کہ صفحے اول میں کون لوگ تھے جو سیلاب متاثرین کے گھروں تک پہنچے ہیں، صفحے اول میں کون لوگ تھے جنہوں نے سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کی ہے، تو آپ کو داڑھی والے نظر آئیں گے. داڑھی والے، نہ کوئی سیاسی ورکر، نہ کوئی سیاسی بندہ، نہ کوئی سیاسی جماعت،
اگر سب سے اول اور صف اول میں اگر کوئی نظر آیا ہے تو وہ عالم، قاری اور دین سے محبت کرنے والا بندہ ہی نظر آیا ہے۔ یہ اہل قرآن کو اور علماء کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کے دین کے ساتھ جو مخلص ہیں، اللہ کی بندوں کے ساتھ بھی مخلص ہیں۔ اس لیے حضرات ایسے موقع ضائع نہ کیا کریں، ایسے موقع ہاتھ سے نہ دیا کریں۔ اللہ نے آپ کو اولادیں دی ہیں تو اپنی اولادوں کو دین کے لیے بھی وقف کریں اور دنیا کے لیے بھی، تاکہ آپ کے بچے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوں۔